میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ ہر انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہمارا ظاہری وجود جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے اور ہم عرف عام میں اسے جسم کہتے ہیں، اور دوسری چیز روح ہے جو اس بے جان جسم میں زندگی پیدا کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا اور بیماری کی صورت میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تاکہ وہ زندہ اور تر و تازہ رہے۔ جس طرح انسان کوئی مشین یا اکوپمنٹ بناتا ہے تو اسے چلانے کے لیے ایک مینول بھی دیتا ہے، اسی طرح انسان بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی مشین ہے، اور اس کے صحیح کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط طے کیے ہیں جو کہ ہمارے پاس دین اسلام کی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ نے اپنی مبارک کتاب قرآن مجید نازل کی اور اسے سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کا ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت کار فرما ہے جس کا احاطہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم تو ابھی تک عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو ہی ڈیفائن نہیں کر پائے۔ آج کل ہم اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات میں اتنا پھنسا بیٹھے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام پر پوری طرح عمل کرنا تو درکنار، ہم اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ اسے صحیح طریقے سے سمجھ ہی سکیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کا خلاصہ سمجھیں گے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 1 کی سمری شروع کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کیونکہ بڑی سورت ہے، اس لیے پہلے پارے میں 141 آیات شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ سورۃ الفاتحہ یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ مفسرین نے سورۃ الفاتحہ کے 36 نام گنوائے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، دوسرے حصے میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور تیسرے حصے میں لوگوں کے گروہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے حصے میں کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام رحمان اور رحیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ رحمان میں وسیع رحمت کا ذکر ہوتا ہے اور رحیم میں مسلسل رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر آگے بتایا ہے کہ وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، سوچ اور عمل جس میں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اسے عبادت کہتے ہیں، اور مانگنے کی سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کے تیسرے حصے میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ جن پہ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، دوسرا وہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے،
اور تیسرا وہ جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس علم پر عمل نہ کیا۔ تو پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یا جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو سورۃ الفاتحہ کی سمری سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سورت ایک مکمل دعا ہے۔ یہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر کے ہمیں شفا عطا فرماتی ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام شفا بھی ہے۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 141 تک کا خلاصہ سیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت جبکہ اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کو پڑھنے والے پر جادو اثر نہ کر سکے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی وہ لوگ متقی ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آخرت اور تقدیر پر یقین کرتے ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک اور دیگر الہامی کتابوں پر، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں، یعنی وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لاتے۔ وہ اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اگلی چند آیات میں قرآن مجید پر شک کرنے والوں کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا، حتیٰ کہ ایک سورت بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا دو، اور جنوں، انسانوں اور اپنے سے پہلے اور بعد والے سارے اپنے مددگاروں کو ملا لو سوائے اللہ کے، مگر تم ہرگز ایک سورت بھی نہیں بنا پاؤ گے۔ پھر آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ انہیں جنت اس لیے ملے گی کہ وہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فاسق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے منفی رویے کی وجہ سے قرآن مجید پڑھ کر مزید گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا اپنی مرضی کے مطابق مطلب لے کر مزید گمراہی کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں، اور حقیقت میں فاسق ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں غم، تکالیف، پریشانیاں اور رکاوٹیں آئیں تو ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ کھانے کے لیے اتارا، اتنی نعمتیں پانے کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس طرح انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ناشکری کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ یہ کہانیاں قرآن مجید میں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آخرت پر ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے مردہ کو بھی زندہ کر کے دکھایا، مگر مسلسل اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اس لیے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ انسان کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض دفعہ جب انسان کو دنیا میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جادو انسان کو نفع و نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یہ والی آیات ہمیں انسانوں کے خوف سے بالکل آزاد کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے حاسدوں کے حسد سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب حاسد حسد پر اتر آئے تو اسے نظر انداز کرو اور درگزر کرو، اس کے ساتھ الجھو مت۔ اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 125 میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت گاہوں کو صاف ستھرا رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ آیت نمبر 126 سے 129 تک ان دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ اس پارے کی آخری آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی قربان کر دینی چاہیے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق صلہ ملے گا۔ الحمدللہ پہلے پارے کی سمری مکمل ہوئی۔ اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے لیے اور اپنی نسلوں کی ہدایت کے لیے بے تابی سے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر ہمارا رویہ صحابہ کرام کی طرح ہوتا ہے یا بنی اسرائیل کی طرح؟ کیا ہم اپنے بچوں کی آخرت کی بھی اتنی فکر کرتے ہیں جتنی ان کی دنیا کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوسرے پارے کی سمری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔